راولاکوٹ آل پارٹیز پیپلز فورم ڈسٹرکٹ پونچھ کا احتجاجی دھرنا کچہری چوک میں جاری ہے۔ پونچھ بھر میں گزشتہ کچھ دنوں سے لوڈ شیڈنگ، مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری ہیں۔ مظاہرین کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ دھرنے میں شرکاء کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات آزاد کشمیر کو فری لوڈ شیڈنگ زون قرار دیا جائے، 15ویں ترمیم کسی صورت قابل قبول نہیں، ٹورزم اتھارٹی کا خاتمہ اور گرفتار کیے گئے اسیران کی رہائی، لینڈ آفیسروں، بیوروکریٹس، سیاستدانوں کی مراعات کا خاتمہ شامل ہے۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ مطالبات ہیں خصوصاً 15ویں ترمیم کو لے کے اور مہنگائی کو لے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ ان کے ساتھ کیا آپ کا موقف ہوگا اور اسپیشلی ٹورزم اتھارٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے اپوزیشن جو ہے وہ نہ تو 15ویں ترمیم جو ہے وہ اس صورتحال جو موجودہ صورتحال سنتے آئے ہیں، ابھی تو کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز نہیں آئی، تو ہم اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نے بھیا واضح کر دیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اور اسمبلی میں بھی۔ اور ایک اقدام ہوا، اسٹیٹ فائر مارے گئے پولیس پہ، اس کے علاوہ بہت زیادہ بیوروکریسی، پولیس اہلکاران زخمی تھے، بسز جلائی گئیں، جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہم جو آل پارٹیز پیپلز رائٹ فورم ہے، میں نے اپنی گفتگو کے دوران ابھی بھی آپ کے سامنے کہا اور اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم عدم تشدد کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جو وہاں پہ اقدامات غلط اقدامات تھے اس کو اسٹرانگلی ہم نے پہلے بھی کنڈم کیا۔ اس آپ کے چینل کے توسط سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی فائرنگ کے کسی واقعے کے اندر جو ملوث لوگ ہیں یا جو جلاؤ گراؤ کے کسی واقعے کے اندر ملوث لوگ ہیں، ان کا پیپلز رائٹ فورم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہ بتائیے گا کہ فری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کی بات ہے، تقسیم کشمیر میں آنے والی جو 15ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، مراعات کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ لینڈ آفیسران کی اور پالیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں اور بھی دیگر مطالبات ہیں، یہ جو 15ویں ترمیم سے تقسیم کشمیر کا آپ نے کہاں سے فارمولہ اختیار کیا؟ جبکہ آپ کے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، نون لیگ کے وہ لوگ بیٹھے ہیں، آل پارٹیز کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ حکومت کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے، وزیر اعظم، ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے اسلام آباد میں وہ پی ڈی ایم کی بیٹھی ہے، تو یہ ان جماعتوں کی طرف سے مسودہ جو ہے وہ اے جے کے گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو بھائی ہمیں کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ انہی کی نمائندگان کو، ریپریزنٹیٹیوز کو یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کو نہیں سمجھایا کہ اپنے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اپنے سیاسی وابستگیوں جن جماعتوں سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تقسیم کشمیر کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ذرا جس کے پاس اختیار ہے تو ٹارگٹ تو برحال وہی ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت اختیار ہے تو آزاد کشمیر کی حکومت کو ہے، اور جو مسودہ ہے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ ذرا وہاں سے تیار ہوا اور وزیر قانون صاحب اور ان کے ساتھ جو کمیٹی ہے اس نے کیا۔ گزارش یہ ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، نون لیگ سے ہو، مسلم کانفرنس سے ہو، جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، کسی بھی پارٹی سے، اس کا اصولی طور پہ یہ موقف ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ جس کی تیرے بھی فارم ہوئی ہو، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، وہ اگر غلط سٹیپ لے گی، وہ غلط اقدام کو اٹھائے گی، تو اس کے خلاف آزاد کشمیر کی جو اس کی یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہے، جو پارٹی ہے، جو حکومت یہاں پہ موجود، جو جس کی بھی جماعت کی ہے، ممبران اسمبلی ہے، وہ اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ صاحب، جو آپ نے ٹورزم اتھارٹی کی بات کی، آپ نے کہا کہ سرمایہ دار یا کاروباری لوگ یہاں پہ آئیں گے، تو آپ کیوں نہیں آنے دیتے ان لوگوں کو؟ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کریں، آپ جتنے بھی ٹورسٹ انٹرنیشنلی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، تو دنیا بھر میں آزادی ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں وہاں پہ ٹورزم کی پروموشنز کے لیے، یہی میکانزم ہے، تو اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس کیا میکانزم ہے کہ ٹورزم کو کیسے ڈیولپ؟ بہت شاندار سوال ہے آپ کا سر۔ یہ چونکہ کچھ اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے، آپ نے عام لوگوں کے ذہنوں کا سوال کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ متنازع خطہ ہے، اس متنازع خطے میں ہمارے پاس جو چیز بچی ہوئی ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہی ہے۔ اگر ہم باہر سے انویسٹر لاتے ہیں تو ہماری اپنی قومی پالیسی کے تحت آنا چاہیے۔ ہماری اس وقت کوئی قومی پالیسی نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب کے سرمایہ داروں کی پالیسی چل رہی ہے، ان کے دلالوں کی پالیسی چل رہی ہے، جی ایچ کیو کی پالیسی چل رہی ہے۔ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن پنچ کی ایک تاریخ رہی ہے، اور خصوصاً جو یہاں کی دھرتی ہے اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ ریزسٹنس اور مزاحمت کار ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اصحاب کبھی بھی جواب نہیں دیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ آپ کو بیٹھنے دے گی، یعنی گورنمنٹ سے بیٹھ کے اجازت لے کے ہم نہ پہلے بیٹھے تھے نہ اس کی اجازت سے اٹھیں گے۔ یہ اپنی مرضی کا دھرنا ہے ہمارا، جب دل چاہے گا اپنے فیصلے ہمارے پاس ہیں، ہم اس کے مطابق
मुताबिक आगे चलें। स्टेट फायर मार रहे हैं आप लोग पुलिस पे, तो क्या ये जो रवैया है स्टेट के अंदर स्टेट बनाने की बातें, रियासत के अंदर इदारों के साथ टकराव की बातें और इदारों के रियासत के वज़ीर आज़म को शदीद अल्फाज में और नामनासिब ज़बान में उनको ललकारना, क्या समझते हैं इसके नताइज भयानक नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल जो है पहला ही जो है वो बड़ा इस जो माहौल है ताज़ा उस हवाले से है। रियासत के पाकिस्तान के कंट्रोल कश्मीर के जो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब और उनकी काबीना ने, उनके तर्जमान ने दानिस्ता तौर पर यह माहौल बनाया है। उन्होंने बिल्कुल लोग जो है वो बिजली का बिल, जालमाना टैक्सीज और महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ बेसिक जो हुकूमत है उसके लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। आज भी पुरअमन कर रहे थे, उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बिलखुसूस हमारे उस पुरअमन एहतजाज को, जो आज़ादी पसंदों का एहतजाज था, जो इस वतन के मुहिब वतन है उनका एहतजाज था, उन्हें बराह रास्त डायरेक्ट बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये उनका बयान रिकॉर्ड में मौजूद है कि सारे आज़ादी पसंद जो है वो भारत की जो एजेंसी है, इराक के एजेंट है। आपने भी सुना है वो एक ऐसा घिनौना इल्ज़ाम है और उसके बाद उन्होंने बेशुमार बातें की। उसके खिलाफ हम बतौर पार्टी जो है अदालत में भी जा रहे हैं, नोटिस भी जारी किया हुआ है और पॉलिटिकल स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अब इस माहौल पे जो ऑल पार्टीज फोरम है और इलाकाई कमेटियाँ हैं, ये सारे लोग मुतफिक हुए, ये पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। उस दिन भी थोराड़ में वो जो एहतजाज था ताजरान और ट्रांसपोर्ट का और सिविल सोसाइटी का था, उस एहतजाज में वो एहतजाज हज़ारों की तादाद में था और शाम को वो एहतजाज ख़त्म हो गया। यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो चाहे कमिश्नर कंट्रोल कर रहे हूँ, DIG साहब कंट्रोल कर रहे हूँ या कोई और कंट्रोल कर रहा हो, जो भी कंट्रोल कर रहा था, उस एहतजाज को बाई फोर्स 30-40 लोग थे जो वो रोड, आप यानी शायदीन कह रहे हैं कि रोड खुल गई थी और वो जो प्रोग्राम के एंड पे कुछ लोग कह रहे होते कि थोड़ा और रखें और जारी रखें, लोग उनको रोक रहे थे। रोकने के बाद यहाँ की इंतज़ामिया के जो वहाँ जिम्मेदारान थे, उन्होंने सबसे पहले लोगों पे शेलिंग की, आंसू गैस चलाए, लाठीचार्ज किया। मतलब नाज़रीन, बात की जाए एहतजाजी धरने की तो पुंछ भर में इस वक्त जो है ये मुहिम का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ चुका है। सोदनोती की बात करें, पुंछ भर की बात करें तो एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ़ तहसीलों में ये ऐलानात हो चुके हैं कि वहाँ ये मुतालबात पूरे ना होने तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेंगे और इसमें शिद्दत आएगी। और याद रहे कि इसमें आल पार्टीज़ जो एक फोरम है, इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग मुहिम में जो है अवामी एक जो उनकी सपोर्ट के मुताबिक जो है ये मौजूद है और रावला कोर्ट में धरना जारी है। शुरका का यही कहना है कि हुकूमत वक्त अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती तो ये तहरीक पुंछ भर से निकलती हुई आज़ाद कश्मीर की तरफ जो है वो एक बढ़ेगी, जो कि हुकूमत के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।